بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزہ رسول کی جالیوں پر لکھا خاص وظیفہ۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتی ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدنی ہمیں فرماتے ہیں کہ جب آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین پر درود پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئی۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کو زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں۔ ہر وہ بندہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے وہ اس کے علاوہ یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ خواہش سب کی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے لیے دنیا میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی بندہ کسی عام دنیاوی مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اخروی نعمتیں اور اخروی مقام بغیر محنت کے حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں دولت ہی دولت ہوگی، رزق کی پریشانی ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ اس عمل کی بدولت آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کسی عام عامل کا بتایا ہوا نہیں بلکہ روزہ رسول کی جالیوں پر لکھا ہے، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عمل بتانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا۔ جس عمل کو روزہ رسول پر لکھا جائے وہ لکھنے والا عام انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کی تصدیق کرنے والے لاکھوں علماء کرام ہیں۔ روزہ رسول کی جالیوں پر اس عمل کو لکھا ہوا پایا گیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ بہت مختصر عمل ہے، اس کو ہر کوئی بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اس مختصر وظیفہ سے آپ کی دنیا و آخرت سمجھ جائے گی۔ ہر روز اس وظیفہ کو زیادہ نہیں تو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھا کریں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، دن کو کسی بھی وقت باوضو حالت میں اس وظیفے کا ورد کرنا یہ چھوٹا سا عمل بہت فوائد دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔